آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعے کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ یہ کہانی یوٹیوب کے ایک ٹرانسکرپٹ سے لی گئی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کی۔ جی وہی نبی جنہیں اللہ نے کہتے ہیں 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا جی اور پھر زندہ کر دیا۔ جی ہاں، یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے واقعی۔ حضرت عزیر جو تھے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے اور تورات کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ اچھا، اور یہ واقعہ پیش آیا تقریباً 6 صدی قبل مسیح میں، مطلب جب بنی اسرائیل بابل کی قید سے رہا ہو کر واپس یروشلم آئے تھے۔ اوہ، تو اس زمانے کی بات ہے۔ جی، اور آپ نے واپسی پر جو مذہبی رسومات تھیں، تعلیمات تھیں، ان کو دوبارہ سے کیا کہتے ہیں نافذ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو کہانی کا وہ جو اہم موڑ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مطلب وہ کیا لمحہ تھا؟ اصل میں یہ تب ہوا جب حضرت عزیر ایک سفر پہ تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے جو بالکل ویران تھی، اجڑ چکی تھی۔ وہاں انہوں نے بوسیدہ ہڈیاں دیکھیں، ہر طرف بکھری ہوئیں، تو انہیں دیکھ کر وہ اللہ کی قدرت پہ غور کرنے لگے کہ بھئی اللہ ان مردہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو یہ کوئی شک نہیں تھا، مطلب صرف ایک نہیں شک نہیں تھا، یہ تو اللہ کی قدرت پر، اس کی عظمت پر ایک طرح کی حیرت تھی، تعجب تھا، اور بس اسی کیفیت میں اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ وہیں پہ؟ اچھا، پھر 100 سال، یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے، ایک پوری صدی۔ جی بالکل، 100 سال، اور پھر 100 سال بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اور پھر جب آنکھ کھلی تو ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں، اور اس نے پوچھا کہ آپ یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ اب چونکہ وہ شاید صبح سوئے تھے اور جب اٹھے تو شام کا وقت تھا، تو انہوں نے کہا 1 دن یا شاید دن کا کچھ حصہ۔ لیکن حقیقت تو کچھ اور تھی۔ بالکل، فرشتے نے بتایا کہ نہیں، آپ 1 دن نہیں بلکہ پورے 100 سال یہاں رہے ہیں۔ 100 سال؟ اس کا یقین کیسے آیا ہوگا؟ کوئی نشانی؟ ہاں، نشانی بہت واضح تھی۔ ان کا جو کھانا تھا نا ساتھ، انجیر، انگور کا رس، روٹی، وہ سب بالکل تازہ تھا، جیسے ابھی رکھا ہو۔ کمال ہے، 100 سال بعد بھی تازہ۔ جی، لیکن دوسری طرف جو ان کا گدھا تھا، وہ بیچارہ گل سڑ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ اوہ، تو یہ تھی نشانی، ایک چیز بالکل محفوظ، دوسری بالکل ختم۔ بالکل، یہ اللہ کی قدرت کا کھلا ثبوت تھا کہ وقت بھی اسی کے حکم سے چلتا ہے یا رک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر اس گدھے کا کیا بنا؟ وہ ہڈیاں؟ ہاں، وہیں پہ ایک اور معجزہ ہوا۔ فرشتے نے حکم دیا تو وہ گدھے کی ہڈیاں پہلے جمع ہوئیں، پھر آپس میں جڑیں۔ ان کے دیکھتے دیکھتے؟ جی، ان کے سامنے۔ پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا، کھال آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ، یہ دیکھ کر تو یہ منظر دیکھ کر حضرت عزیر پکار اٹھے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی وہ جو ایک تعجب تھا دل میں، وہ اب کامل یقین میں بدل گیا۔ یقیناً۔ اچھا، تو 100 سال بعد جب وہ اپنے علاقے واپس گئے ہوں گے تب تو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہوگا۔ بالکل یہی ہوا، کوئی نہیں پہچان رہا تھا، زمانہ بدل گیا تھا، چہرے بدل گئے تھے۔ آخر وہ اپنے پرانے گھر پہنچے۔ وہاں کون ملا؟ وہاں ایک بہت ہی بوڑھی خاتون ملی، نابینا تھیں، معذور بھی تھیں، کوئی 120 سال عمر ہوگی ان کی۔ 120 سال؟ جی، پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ کبھی انہی کے گھر کی خادمہ تھیں، جب وہ خود جوان تھی، کوئی 20 سال کی۔ اچھا، تو کیا اس بڑھیا نے پہچان لیا؟ فوراً نہیں، حضرت عزیر نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کی بینائی واپس لوٹا دی، جسم کو بھی ٹھیک کر دیا۔ تب انہوں نے حضرت عزیر کو پہچانا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہی خاتون انہیں بنی اسرائیل کی ایک محفل میں لے گئی۔ وہاں تو اور بھی عجیب صورتحال ہوئی ہوگی، ان کا اپنا بیٹا، پوتے۔ جی، وہاں ان کا بیٹا بھی تھا جو اب خود 118 سال کا بزرگ تھا، پوتے بھی تھے، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ لوگوں نے کیسے یقین کیا؟ پہلے تو نہیں کیا، مشکل تھا یقین کرنا۔ پھر ان کے بیٹے نے ایک نشانی بتائی، کہا کہ میرے والد کے کندھوں کے بیچ میں ایک کالا سا نشان تھا۔ اوہ! حضرت عزیر نے وہ نشان دکھایا، تب جا کر لوگوں کو یقین آیا کہ یہ وہی عزیر ہیں جو 100 سال پہلے غائب ہو گئے تھے۔ اس سارے واقعے کے ساتھ ایک اور بات بھی جڑی ہے، وہ تورات کی دوبارہ تحریر والی، اس کا کیا پس منظر ہے؟ ہاں، وہ بھی بہت اہم ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بخت نصر نے جب یروشلم پر حملہ کیا تھا تو اس نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے،
اور کوئی حافظ بھی جس کو زبانی یاد ہو وہ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ تو قوم کے پاس اپنی کتاب ہی نہیں تھی؟ جی بالکل۔ تو جب حضرت عزیر واپس آئے تو لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ تورات دوبارہ لکھوا دیں۔ اب یہاں دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ اچھا، کیا ہے وہ؟ ایک تو یہ کہ حضرت عزیر کو بچپن سے ہی تورات حفظ تھی، انہوں نے اپنی یادداشت سے لکھوا دی۔ اور دوسری روایت؟ دوسری روایت زیادہ معجزاتی ہے۔ اس کے مطابق ان کے والد نے تباہی سے پہلے ایک اصلی نسخہ کہیں زمین میں چھپا دیا تھا۔ حضرت عزیر کو وہ جگہ معلوم تھی، انہوں نے وہ نسخہ نکالا، لیکن وہ بالکل بوسیدہ ہو چکا تھا، پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے آسمان سے دو شعلے آئے، آگ کے گولے جیسے، اور وہ حضرت عزیر کے سینے میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر! اور اس کے بعد انہیں پوری تورات حرف بحرف یاد آ گئی۔ پھر انہوں نے وہ ساری تورات نئے سرے سے لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کی۔ یہ تو خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ ان سب معجزات کو دیکھ کر بنی اسرائیل کا رد عمل کیا رہا؟ دیکھیں، شروع میں تو وہ بہت حیران ہوئے، متاثر ہوئے اور حضرت عزیر کی بہت عزت کرنے لگے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں میں عقیدت بڑھتے بڑھتے غلو میں بدل گئی۔ غلو؟ یعنی حد سے بڑھ جانا؟ جی، حد سے بڑھ گئی اور گمراہی پیدا ہو گئی۔ کچھ گروہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ استغفر اللہ! یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے۔ جی، بہت بڑی۔ اور اسی عقیدے کی قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں بڑی سختی سے تردید کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو کافروں جیسی باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ اللہ ان چیزوں سے بالکل پاک اور بہت بلند ہے۔ صحیح۔ تو یہ پورا واقعہ جو یہ اصل میں اللہ کی قدرت کاملہ کا، اس کی لامحدود طاقت کا ثبوت ہے، اور یہ کہ وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے، یعنی اس قیامت کا ایک نمونہ دکھا دیا گیا۔ بالکل۔ تو یہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعی ایک حیران کن اور سبق آموز قصہ، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں اور زندگی اور موت مکمل طور پر اسی کے اختیار میں ہے۔ بلا شبہ۔ اور یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ دیکھیں کس طرح غیر معمولی حالات اور معجزے کبھی تو ایمان کو بہت مضبوط کر دیتے ہیں، لیکن کبھی انسان اپنی کم فہمی کی وجہ سے انہی چیزوں سے غلط نتیجے نکال کر گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ حوالے کو ضرور غور کرنا چاہیے۔